من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون 23واں پارہ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق نادانا پکارا ہمیں نوح علیہ السلام نے فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ پس بہترین جواب دیے گئے وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور نجات دی ہم نے انہیں اور ان کے اہل و عیال کو من الکرب العظیم بڑے کرب سے۔ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ 950 سال صرف تبلیغ کی ہے۔ ان کا اصل نام عبد الغفار، نوح ایک لقب ہے۔ 950 سال تبلیغ کی اور اسلام صرف 80، 82 اور 40 کی بھی روایت ہے۔ 40 آدمی ایمان لائے، 80 آدمی ایمان لائے، 82 آدمی یا 85 آدمی۔ 950 سال اولو العزم پیغمبر ہیں اور محنت کتنا کی ہوگی اللہ کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کے احکامات کو آگے پہنچانے کے لیے کتنا جتن کیا ہوگا، کتنا محنت کی ہوگی، کتنی دعائیں کی ہوں گی، اور ایمان صرف چند آدمی لائے۔ اس سے ہمیں سبق ملنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب اس کا نتیجہ چند دنوں میں سامنے آ جائے۔ ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کسی اللہ والے سے رابطہ کرتے ہیں کہ حضرت یہ پریشانی ہے، آپ دعا کریں یا کوئی وظیفہ بتائیں یا کوئی عمل بتائیں تو ہماری یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ وہ اللہ والے حسن ظن رکھتے ہوئے کچھ بتا دیتے ہیں، اب ہم اس کو چند دن کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تک تو کوئی قبولیت کی کوئی نشانی نظر تو نہیں آ رہی۔ اب شک پڑ جاتا ہے پتہ نہیں یہ اللہ والا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ والا کا معیار تو یہ ہے کہ ہم ان سے کوئی پریشانی ذکر کریں اور ان سے کوئی مشورہ لیں، وہ ہمیں وظیفہ بتائیں، وہ چٹکیوں میں حل ہو جانا چاہیے۔ اللہ والے کہاں، اور حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت دیکھیں کہاں۔ 950 سال محنت کی اور کرتے 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 صرف 80-82 آدمی ایمان لائے، اور پھر اتنا تنگ ہو گئے، اتنا پریشان ہو گئے قوم سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ اب کشتی تیار کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اب قوم آ رہی ہے تو کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہم تو پہلے کہتے تھے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ صحیح عقل والا انسان ایسی باتیں نہیں کر سکتا، اب دیکھو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے اور یہ کشتی بنانے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی استہزاء کر رہے ہیں۔ محنت اپنی جگہ پر، اب استہزاء بھی سہ رہے ہیں، مذاق بھی سہ رہے ہیں، جو طرح طرح کی مذاق کی جا رہی ہے ان سے، اور وہ مسلسل اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وقت موعود، وقت مقرر پر پھر وہی پانی ففارت تنور، اب بعض روایات میں آتا ہے کہ یہی تنور ہے، یہ جو عام گھروں کے اندر جو روٹیاں جس میں پکتی ہیں نا، یہی تندور ہے، اسی سے پانی نکلنے لگ گیا، اور اوپر سے آسمان سے بھی پانی برسنے لگ گیا، یہاں تک کہ اب یہ ہے کہ یہ پانی آیا حضرت نوح علیہ السلام کی جہاں تک کہ نبوت تھی وہاں تک پہنچا یا پوری دنیا میں پہنچا۔ تو دونوں روایتیں ہیں، بعض علماء بعض محققین کی یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں،
جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کا دائرہ کار تھا وہاں تک یہ پانی پہنچا اور ساری مخلوق وہ غرق ہو گئی، سوائے ان کے جو اس کشتی پر جو سوار تھے۔ وہ اس کے اندر ہر جوڑے تھے، 40 کے قریب جوڑے تھے، اس میں وحشی جانوروں کے بھی جوڑے تھے اور گھر کے اندر جو پالتو جانور ہیں ان کے بھی جوڑے تھے، اور پھر وہ چند جو انسان تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہی تھے۔ اب 950 سال تبلیغ کر رہے ہیں، اپنا بیٹا ایمان سے محروم ہے۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں کہ باپ نے اپنے بیٹے پر محنت نہیں کی ہوگی؟ یقیناً کی ہوگی۔ مستجاب الدعوات ہے حضرت نوح علیہ السلام، باپ نے بیٹے پہ محنت کی ہے۔ اب باپ کشتی میں سوار ہے، بیٹے کو بلا رہا ہے، کنعان کو بلایا جا رہا ہے کہ آ جاؤ، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں آؤں گا، جب پانی اوپر آئے گا تو میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ اب دیکھیں کہ ایک بیٹا ہے جو جس کے گھر میں پرورش کر رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ اپنا گھر بار چھوڑ دیا، کہاں پرورش ہو رہی ہے؟ فرعون کے محل میں۔ یہ پرورش ہو رہی ہے پیغمبر کے گھر میں، پیغمبر کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے فرعون کے گھر میں۔ تو جو تربیت ہے نا بچوں کی جو تربیت ہے، کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بچے کیسے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کسی کے بچوں کے اوپر ایسی تنقید کرنا، تحقیر کرنا یا کسی کو کا تنقید کا نشانہ بنانا، اللہ تبارک و تعالی خود دکھا دیتا ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا مشکل ترین کام اپنے بچوں کی تربیت کرنا ہے، سب سے مشکل کام ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ اچھے اسکول میں جائیں گے تو باتربیت ہو جائیں گے، اچھے ادارے میں جائیں گے تو باتربیت ہو جائیں گے۔ یہ بات غلط ہے۔ وہ تربیت الگ چیز ہے، تعلیم الگ چیز ہے۔ تعلیم اور تربیت الگ الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہے کہ تعلیم سے تربیت کی شدھ بدھ تو ہو جاتی ہے، لیکن تربیت سے تعلیم کے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اصل جو چیز ہے وہ تربیت ہے۔ تعلیم تو ہے لیکن بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، بڑوں سے بات کرنے کا، باپ کے مقام کا بھی پتہ نہیں ہے، ماں کی عظمت کا پتہ نہیں ہے، چچا کی عظمت کا پتہ نہیں ہے۔ اب بات کر رہے ہیں اس طریقے سے جیسے کہ کسی اجنبی آدمی سے بات کی جا رہی ہے۔ تو اب بتائیں تو ایسی تعلیم پر اتنے اخراجات جو خرچ کیے جا رہے ہیں، اس کا کیا ثمرہ آیا؟ کیا ثمرہ آیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اسی اولاد کو ہمارے لیے نعمت بھی بنایا، اسی اولاد کو اللہ نے ہمارے لیے آزمائش بھی بنائی ہے۔ یہی اولاد کہ جس کے پیچھے آج ہم سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہیں، با وقت جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ کے بیٹھے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں، دیگر بھی دین کے احکامات کو چھوڑ کے بیٹھے ہیں انہی بچوں کی خاطر۔ یہی بچے اب ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ان کے لیے تعلیم کے لیے تو ہم نے کیا کیا؟ بھئی اتنا ہے کہ وین آتی ہے، اچھی وین ہے، لے جاتی ہے ایک ادارے کے اندر، وہ بھی اچھا سسٹم ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہ ہے، وہاں تعلیمات ہوتی ہیں وہاں پر۔ اب بچہ آیا، اس کو باپ سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے، تو بتائیں اس سے وہ اچھا نہیں ہے کہ جس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا، باپ کو پیٹھ نہیں کرتا۔ فقدان ہے ہمارے خصوصاً پڑھے لکھے طبقے کا۔ تعلیم کے اوپر تو اتنا زور شور ہے، اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، اتنا محنت کی جا رہی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن تربیت کی طرف کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تربیت اہم اور ضروری ہے میرے بھائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ فرمائیں گے تو اولاد کہے گی اے باری تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈالنے سے پہلے ہمارے والدین کو جہنم میں ڈالیں۔ جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیوں؟
وہ اولاد کہے گی کہ دنیا کے اندر انہوں نے ہمیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سکھایا، کیا کیا چیزیں بتائیں، اور کن چیزوں میں ہمیں کھپا دیا، ہمارے بچپن لگا دیا، ہماری جوانی کس میں لگا دی، لیکن دین کے بارے میں انہوں نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ آج ہم آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو بچے آئیں نہ آئیں کوئی فکر نہیں ہے، کون فکر کرے گا؟ آج ہم آتے ہیں بچوں کے لیے اتنا فکر مند ہے، اتنا مشورے کرتے ہیں کہ بھائی کون سے اسکول میں ڈالیں، 2-3 مہینے مشورے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کون سا اچھا اسکول ہے بھائی، ہائی لیول کا ہو، اچھا بھی ہو، معیاری بھی ہو، سب۔ کبھی سوچا ہے کہ میرا بچہ قرآن کس کے پاس پڑھ رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ پھر کیسے ہے، کیسے یہ ہم دیندار ہیں یار؟ یہ نوجوان پھر یہ جو بچے ہیں ہماری قبر پہ کیا آئیں گے؟ کیا کرنے آئیں گے؟ کیا کرنے آئیں گے؟ ہم گئے ہیں، ہم نے یاد کیا، ان کو بتایا کہ تمہارا دادا کیا تھا، ان کو تو یہ بتایا کہ آفس ہے اور دکان ہے، آئے تو بچے سوئے ہوئے ہیں، صبح اتوار کا دن ہے وہ بھی سونے میں ہے یا باہر کا۔ کبھی بتایا کہ یہ دادا کیا ہے، چچا کیا ہے، رشتہ داراں کیا ہیں، صلہ رحمیاں کیا ہے، ادب احترام کیا ہے؟ بس وہ ایک منتھلی ہے جو فیس ہے وہ جا رہی ہے، وہ گاڑی ہے وہ آ رہی ہے، وہ نصاب ہے بدل رہا ہے، ترقیاں ہیں وہ ایک سے 2، 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، اور ایسے ہی ہے کہ گریجویٹ بن گئے۔ اب پتہ نہیں ہے کہ میرے اوپر میرے باپ کا کیا حق ہے۔ کبھی میں ایسے بھی دیکھتا ہوں، یقین کریں، باپ کی قبر بھی پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے، بس یہ ہے اسی ایریا میں ہے، بس ہے کوئی اسی میں، پتہ نہیں ہے یار یہ کیا ہے۔ وہ باپ کیا سوچ کے گیا تھا، کیا سوچ کے گیا تھا یہ میری اولاد میرے لیے کیا کرے گی؟ آج ان اولاد کو باپ کی قبر کا بھی پتہ نشاندہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس ہے یہیں کہیں ہے بھائی، آنا جانا نہیں ہوتا۔ باپ کے ساتھ بھی یہی ہے، تو کیا ہماری اولاد ہمارے ساتھ کیا کرے گی؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ یہ فکر ہمیں کب لاحق ہوگی بھائی؟ یہ سوچ ہماری کب ہوگی کہ میں چاہوں کہ میرا بچہ ایسے آئے، میرا بچہ میرے مرنے کے بعد کم از کم میرے لیے دعائے مغفرت تو کرے، کم از کم یار اتنا تو ہو کہ میرا بچہ میرا جنازہ تو پڑھا سکے، جنازے کے لیے میرا بچہ اتنا تو ہو مجھے نہلا تو سکے، اس کے لیے بھی مجھے باہر سے لانا پڑے گا بندہ۔ ایسے خدا کی قسم میں اپنے محلے کی بات کر رہا ہوں، ایسے لوگ بھی ہیں باپ کو ہاتھ نہیں لگاتے بھی ڈر لگتا ہے۔ جوانی گزار دی ہے انہوں نے، پاؤں پہ چھالے ہو کے وہ بیچارہ اب اس حال میں آیا کہ اب بے حس پڑا ہوا ہے۔ اب ایک بیٹا، جوان بیٹا، کالج کا لیکچرر، چھوٹا ہوگا، کالج کا لیکچرر چھوٹا بچہ ہوگا، اس کا ہاتھ نہیں لگا رہا، نہیں ڈر لگتا ہے مفتی صاحب، ڈر لگتا ہے، کیا پکڑ لے گا یار؟ کون ہے وہ؟ باپ ہے، ہم بھی باپ بنے بیٹھے ہیں، ہمارے بھی اولاد ہے، ہم نے اس اولاد کے لیے یار کیا کیا، کیا کچھ کر کے جا رہے ہیں؟ ہم تو کر لکھ چکا ہے بس، ہمارے والدین تو چلے گئے، اب ہم اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم نے جو کیا تدین و تدان، تو اگر ہم نے غلط کیا تو اب اس وقت سے پہلے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ کریں، توبہ استغفار کریں اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور یہی اس کا حل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد کی صحیح معنی میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب